بحری جہاز سی نا او دے چہر طرح دے مسافر سن آپ فرما دینے کیوں مسافر او بحری جہاز تھوڑی دیر واسطے ایک جزیرے تے ٹھہریا جزیرہ بڑا خوبصورت سی مسافر اترے کپتان نے آکھا کہ تھوڑی دیر سیر کر لو تے بس پھر اساں سفر جاری کرنا ہے لوگ اترے لوگاں نے سیر کی تھی کچھ آکے جہاز سے جلدی بہ گئے تو انہوں نے سیٹاں مال لئیوں کچھ تھوڑی دیر بعد آئے انہوں نے ویکھے سیٹاں تے جگہ کوئی نہیں او کھلو کے سفر کرنے واسطے تیار ہو گئے تے کچھ ایسے ہو گئے جڑے انہوں نے خوبصورتی چنگی لگی او جزیرے چی بہ گئے او واپس آئے نہیں جہاز چلا گیا پر جدو شام ہوئی تھی شیخ سادی فرماتے نے اتھے کدھرو شیر دی آواز ہونا شروع ہو گئی کدھرو لومڑ دی آواز شروع ہو گئی کدھرو کسے جانور کوئی سپ نکل آئے تے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ او ہو اسی تے خوبصورتی سمجھ کے ایتھے بیٹھے رہ گئے سانوں کی پتہ تھی کہ رات میں دی حقیقت اتنے ڈراؤنی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا پروردگار نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا فرمایا کہ تسی دنیا دی ظاہری زندگی ول ویکھ دیو والآخرت خیر و ابقا حالانکہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے قرآن مجید فرقان حمیدہ اکثر حصہ اللہ کریم نے اس موضوع بیان فرمایا کدھر ارشاد فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا دنیا دی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہے وَلَلْآخِرَةُ فرمایا جڑی آخرت ہے وہی اصل ہے تیری آخرت دی زندگی ہی اصل زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے انسان تو سمجھ جاوے جڑا کسی چیز نو بناندا ہے او دی اصلیت جاندا ہے تسی فیکٹری وچ کام کر دیو کوئی جیکٹ بناندا ہے کوئی سرجیکل دا کام کر دے تو
تسی جڑی چیز دے وچ جڑا میٹیریل استعمال کر دیو تو انہوں پتہ ہوندے کہ میں دے چکی استعمال کیتا ہے او دی کوالٹی کیسی ہے او دی قیمت کتنی ہے میری ایدی تے لاگت کتنی آئی تسی اس چیز دی اصلیت جان دیو اس دنیا نو اللہ نے بنائے ایدی اصلیت رب جان دے تے بنان والا خود فرما رہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ فرمایا اس دنیا دی زندگی کچھ نہیں ایک کھیل تے ایک تماشا ہے بار بار قرآن مجید دی ہر صورت چند آیات دے بعد اللہ پھر اس مضمون نو بیان فرما دے نبی کریم علیہ السلام کے دن صحابہ کے بار رضی اللہ تعالی عنہم دے نال جا رہے رستے چ ایک بکری دا بچہ مردہ حالت چ دیکھیا جدا کن کٹے یعنی بکری دا بچہ ہے بھی مردہ حالت کن بھی کٹے حضور علیہ السلام صحابہ کے بار دن اس مردہ بچے دے قریب کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ اس مردہ بکری دے بچے نو کوئی ایک دینار چ خریدے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی بے وقوفی خریدے گا بکری دا بچہ ہے اور مردہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کو مفت خرید لے عرض کی تھی یا رسول اللہ مفت بھی کون لبے بکری دا بچہ ہے مردہ ہے اور کن بھی کٹیا ہے اگر زندہ بھی ہوندہ تے کن کٹیا عیب والا ہے عیب والا قربانی نہیں لگدا تو لہذا انہوں پھر بھی کسی نے سے خریدنا یہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ ایتا مردہ ہے کون خریدے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے رب دی نگاہ تے قدرت دی نگاہ دے اندر اس ساری دنیا دی قیمت اس مردہ بکری دے بچے جتنے بھی نہیں جی انہوں نے کوئی خریدا تھی اس ساری دنیا نو سامانن خلیلہ گھاٹے دا سودا کر کے کیوں پہ خرید دیو گرامی قدر حضرات آج دنیا دا ساڑا مقصد دیکھے کہ میں دنیا تے کامیاب ہو جاؤں کامیابی دا معیار اساں کی رکھے کہ میں اپنی جوانی دے اندر ہی اپنا کاروبار سیٹل کر لواں میں کوٹھی بنا لواں کار لے لواں بینک بیلنس جمع کر لواں اپنی آئندہ نسل واسطے میں سہولیات پیدا کر لواں انہوں اسی کامیابی سمجھ رہے ہیں مگر اللہ نے کامیابی دا اصول قرآن کی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اسی کہنے ہیں کہ خیر بھلا چیز ہے کہ میرے کو کوٹھی آگے کار آگے ایک کامیابی ہے کہ رب کی فرما رہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ فرمایا اصل کامیابی تے خیر تے آخرت وَأَبْقَى جڑی ہمیشہ باقی رہن والی ہے ہمیشہ باقی رہے گی گرامی قدر حضرات دنیا دے اندر بڑے بڑے آئے جنہوں نے دنیا ساری حاصل کر لئی انہوں نے اپنے اندر اتنی قابلیت جمع کر لئی کہ دنیا انہوں نے لوہن من گئی لوگوں نے آکھیا کہ واقعی قابل انسان ہے مثال دے طور پر تسی قرآن مجید دا مطالعہ کرو تو انہوں یاد ہوگی کہ قرآن مجید اندر اللہ نے شیطان دا بار بار ذکر کیتا ہے شیطان ابلیس عزازیل اتنی قابلیت سی دے اندر کہ فرشتیاں دا استاد ہے فرشتیاں نو پڑھان دا رہے ہزاراں سال تک فرشتیاں دا استاد رہا کوئی کسے مسجد دا امام کو کسے مدرسے دا امام ہے پر ابلیس شیطان بیت المامور دا امام جڑا کعبے دے اوپر بیت اللہ بالکل اوپر فرشتیاں دے واسطے کعبہ بنایا گیا آسمان تے او دی امامت کروان دے فرشتیاں نو نماز پڑھان دے علماء فرماتے ہیں کہ جتنے شیطان نے سجدے کیتے او دے سجدیاں نو زمین دے اتے رکھیا جاوے تو زمین ختم ہو جائے گی سجدے پھر بھی باقی رہ جانگے بچ جامنگے یعنی کہ جتنی زمین ہے اگر ادھار ہر چپے تو دا سجدہ رکھیا جاوے تو زمین ختم ہو جائے گی ادھے سجدے پھر بھی زیادہ ہوں گے اتنا انہیں اللہ نو سجدہ کیتے اتنا راضی کیتا کہ جدو آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرنا شیطان نو فرمایا آدم نو سجدہ کر کہ انہیں لفظ کی بولیا کہنے لگا انا خیر من میں ادنا لو چنگا میں ادنا بہتر خلقتنی من ناری و خلقتہو من تین میں نو اگ نل بنایا اگ ہمیشہ بلندی وال جاندی ہے و خلقتہو من تین انو مٹی نل بنایا مٹی ہمیشہ پستی وال جاندی ہے انہیں اکھیا کہ میں آلہ میں ادنا لو میں چنگا انا خیر من میں ادنا لو چنگا
خود بھی کہہ رہا کہ میں ادھر چنگا اتنی قابلیت فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا خطیب اللہ دا بڑا قرب والا مگر انہیں قابلیت پیدا کر لے وہ عابد بھی سی عالم بھی سی وہ زاہد بھی سی وہ عارف بھی سی پر مارے تو کھا گیا وہ عاشق نے سی وہ عشق نو نہ سمجھ سکیا انہیں ساری قابلیت اپنے چھ جمع کر لی مگر ایک عشق دے پینڈے جو مار کھا گیا انہیں اے نہ سمجھ آئی کہ رب عبادت وال نہیں بیخ رہا رب میرے سجدیاں وال نہیں بیخ رہا رب تے اے چاندہ ہے کہ جو ماہی کوے او من لے وہ ایتھو مار کھا گیا کہ رب نے فرمایا سجدہ کر انہیں اتھے اپنی عقل استعمال کر لی رب دا حکم نہیں منیا اپنی عقل اپنی قابلیت بھروسہ کر گیا تو پتہ چلیا قابلیت ہو رہی ہے قبولیت ہو رہی ہے کئی بڑے بڑے قابلیت والے آئے پر قبول نہ ہو سکے فرعون اتنی قابلیت سی کہ اللہ رب العزت نے انہوں تخت عطا کی تھا انہوں بادشاہت عطا کی تھی 100 سال عمر عطا کی تھی صحت اتنی عطا کی تھی کہ انہوں 100 سال ایک بار بھی کدے سر چ درد نہیں ہویا بخار دا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ بخار ہوندہ کی ایسی قابلیت کہ انہیں نہری نظام بنایا مصر دے اندر خدائی دے دعوے کیتے انا ربکم العالی دے دعوے کیتے اپنی حکومت نو مزید مضبوط کرنے واسطے انہیں عورتانو زندہ رکھیا تے بچے تے مردانو قتل کر دیندہ سی تاکہ کوئی مرد میرے مقابلے میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرے کوئی ادھے سامنے بولن والا نہیں قابلیت بڑی ہے وقت دا شہنشاہ بادشاہ سب کچھ ہے پر قبولیت نہیں یار نے قابل ہی نہیں سمجھیا ایدہ مطلب ہے قابلیت اور چیز ہے قبولیت اور چیز ہے اسی ہر ویلے قابلیت پیدا کرن دی کوشش کرنے پر سانو اللہ والے دسیا کہ جدو قابلیت آ جائے نا پھر قبولیت دی دعا کر قابلیت پیدا کر دنیا دا مال بھی کٹھا کر مگر قابلیت نال قبولیت دی دعا کر ہون میں تو انہوں قرآن تو دی مثال دے ماں پڑھا قرآن وقت بالکل تھوڑے میں رحیم یار خان سا تو میں اتھو نکلے آتے میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں کہ بیلی بڑی دور تو آئے میں جا کے انہوں دیا چمکدار پیشانیاں بے خاما تو او بالکل پنجاب دا آخری سرا سی جتوں میں ٹوریا صرف جمعہ پڑھانے واسطے توڑی زیارت لی حاضر ہویا سبحان اللہ دیو میری تھکاوٹ اتار دیو درہ زور لگا اونچا بولو ہاتھ اپنا میں تے نال دے دا بھی چکو میں نے پتہ لگے میں جو دے جاگ دے چی بیٹھا اللہ نے رشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے کعبے دیاں بنیاداں رکھ لیاں اجے کعبے دی بنیاد پہ رکھ دینے اجے دیواراں بھی نہیں بنائیاں اجے چھت بھی نہیں ڈالیا اجے کعبے دی بنیاد پہ رکھ دینے دو نبی باپ دے پتر نبی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اجے بنیاد تے رکھ دینے دوویں نبی تے عرض پتہ کی کر دینے ربنا تقبل منا قبول کری اجے بنایا نہیں بنیاد رکھ دیا کہہ رہے قبول کریں ایدہ مطلب ہے انہوں نے پتہ سی یہ قبول ہو جائے تے سائیں جے کچھ چجیاں نو قبول کرن یقین کرو کچھ چجیاں چجاں والیاں ہو جاندیاں
بس یاد رکھے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. وہ یار دلہن سجا کے انہوں میک اپ کر کے تے سہیلیاں کہہ دیا تو بڑی خوبصورت لگ رہی, تیرا زیور پیارا, تیرا لباس پیارا, تو بڑی سونی لگ رہی. تے دلہن رو پئی. انہاں آکھیا رونے کیوں ہے, تو تے دلہن پیاری لگ رہی. انہیں آکھیا تسی تعریفاں کر دیا ہو پر جیڑے سائیں لی منو سجایا جے دعا کرو او قبول کر لوے. جڑے سائیں واسطے میں نے سجایا کہ انہیں قبول نہ کیتا کہ تہاڑیاں تعریفاں میرے کیڑے کم دیا. جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. یہ سائیں قبول ہی نہ کرن تو کس کم عبادتاں, کس کم سجدے, کس کم کٹھیاں تے کاراں یہ سائیں قبول کر لین تو او کالج بلال نو قبول کر لین. اور نہ قبول کرن تے ابو لہب برگے گورے نہ قبول نہ کرن. مکے دے اندر ہور بڑے چودھری سن, بڑیاں دولتاں والے, بڑے گھمنڈ والے, بڑے غرور تے تکبر والے, پر میرے کریم نے قبول نہ کیتے, نہیں قبول کیتے. تے جدو قبول کرن دی واری آئی تے او کالے, او پینڈو, او نہ پڑے ہوئے میرے رسول کریم نے سینے نہ لگا لے تے انہاں نے اوج سریا تک پہنچا دیتا کہ رب نے قرآن چونا دیا رہندی دنیا تک شانہ بیان کر دیتے. یا تو ایدہ مطلب قابلیت ہور چیز ہے, قبولیت ہور چیز ہے. دعا کریا کرو سائیں قبول کرن. اونا چا رکھن جڑے قبولیت والے نے, پھر قبولیت بھی آپ ہی آ جاندی تے قابلیت بھی آپ ہی آ جاندی. جدو سائیں قبول کر لین یار پتر پیارا ہوئے نا, بچہ پیارا لگے, لاڈلا ہوئے تے گناہ بھی کر لوے, غلطی بھی کر لے تے ماں پہ پردہ پا دیں دے. کیونکہ لاڈلا جو ہویا یہ دا مطلب ہے جڑے قبولیت والے ہوندے نا انہاں دے گناہ بھی جڑے نے معافی والے ہو جاندے نے. ہووے شیطان, ہووے ابو جہل. اے ابو جہل دا اصل نام سی عمر بن ہشام. عمر مکہ دے اندر دو ہی پڑھے لکھے سن, ایک عمر بن ہشام, ایک عمر بن خطاب. ابو جہل نو مکہ دے لوگ کہندے سن ابو الحکم, حکمت دنائی دا باپ, دنا لوکاں دا باپ. نوجوان سی, وڈیریاں چ بیٹھدا سی, ولید بن مغیرہ ورگے, ولید بن عقبہ ورگے, ابو لہب اور عتبہ عتیبہ شیبہ ورگے وڈیریاں چ ابو جہل بیٹھدا سی. ہے نوجوان سی, وہ انہوں اچھی جگہ تے بٹھاندے سن کہ سیانہ بڑھے. لوگوں نو کہندے سن ابو الحکم, ایڈا سیانہ سی کہ اپنے آپ نو اتنا دنا سمجھدا سی کہ حضرت عمر فاروق بھی سیانے سن. پر ایک کہندا سی میرا نام عمر ہے, ایدہ نام عمر ہے. عمر منو عمر نہ کیا کرو, منو عمر کیا کرو, انو عمیر کیا کرو. عمیر مطلب عمر دی تصغیر چھوٹا ماذا اللہ کر کے کہنا. کہندا سی انو عمیر کہو, عمر نہ کہو. عمر منو کیا کرو کہ میں دنال زیادہ سیانہ. تے مکے بچ لوگوں نو عمیر کہن لگ پہ حضرت عمر نو. پھر ویلا آیا کہ میرے نبی نے فرمایا آج جنو تسی ابو الحکم پہ آخ دیو نا اے ابو جہل ہے, تے جنو عمیر پہ کہن دیو نا اے امیر المومنین بنے گا. یہ پھر رسول اللہ دی نگاہ نے پہچانے. میں اور آسان کرا, میں جڑی گل کرنا چاہنے تو انہوں آسانی نہ سمجھ آ جائے. اس دیوار تے سفید رنگ کر دیتا جائے, اس دیوار تے کالا رنگ کر دیتا جائے, کہ لائٹاں بجھا کے تے بالکل اندھیرا کر دیتا جائے. کسی نو نہیں پتہ لگنا کہ دیوار کالی کیڑی ہے تے سفید کیڑی ہے, مگر جوں ہی روشنی نور پھیلے گا, لائٹ دیتی جائے گی تو سب نو پتہ چل جائے گا کہ آ دیوار سفید ہے, آ دیوار کالی ہے. معاشرہ مکے دا سی, ابو بکر بھی اوتھے ہی وسدا سی, ابو جہل بھی اوتھے ہی وسدا سی, پر کسی نو پتہ نہیں سی ابو بکر کیڑے تے ابو جہل کیڑے. پر جدو قد جاءکم من اللہ نور, جدو محمد دا نور چمکیا نا تو لوگوں نو پھر پتہ لگا ابو جہل کیڑے تے ابو بکر کیڑے. انہوں نے پتہ لگیا کہ ابو لہب باروں گو رہے اندروں کالا ہے, بلال باروں کالا ہے اندروں گو رہے. پہچان کی نے دیتی یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی. تو گرامی قدر حضرات, ابو جہل میرے نبی نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں, یہ ابو جہل ہے. قابل تے بڑا ہے, پر جنہوں محمد دی پہچان ہی نہ ہوئے وہ دی قادی قابلیت, وہ جنہوں حق دی پہچان ہی نہ ہوئے وہ قادہ پڑیا, وہ دی قبولیت نہیں ہوئی.
ہوئی قابلیت ہے قبولیت نہیں ہوئی تے جدو کیوں نہ ہوئی ایک دن صفوان بن امیہ تے ابو سفیان دو میں پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے نیچے ویکھیا کہ پہاڑ دے نیچے ایک بگیاڑ ایک ہرن دے پیچھے لگے تے ہرن ڈر کے کعبے چ داخل ہو گئی مگر جدو کعبے دی حرم دی حد شروع ہوئی تے بگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے نے زنجیر پا کے روکے آئے پہاڑ تے منظر صفوان تے ابو سفیان دیکھ رہے ایک نے دوسرے نو کونی ماری تے آکھیا او نیچے بے کتنا سیانہ بگیاڑے انہوں پتہ کہ حرم اچھ شکار نہیں کرنا حرم دی حد شروع ہوئی تے انج روکے گیا جی میں کسے زنجیر پا کے روکے آئے کہ لگا کڈا سیانہ بگیاڑے انہوں حرم دی پہچان ہے تے بگیاڑ مڑ کے تے پہاڑ دی چوٹی وال بیک کے کہن لگا منو جانور تے بگیاڑ ہو کے حرم دی پہچان ہے تے نو بندہ ہو کے جے محمد دی پہچان نہیں جنہوں حق دی پہچان ہوئی اصل او قبولیت والے بن گئے تو گرامی قدر حضرات جو پیا مانا بھائے سہاگن وہی ہے اللہ نے قرآن اس موضوع کی بیان کہتا پڑھئے قرآن وقت تھوڑا بس میں دو چاری گلہ کر رہی ہیں تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ فرمایا جی اللہ نے رجا فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ترجمہ حضرت پیر باہو نے جو فرمایا آپ رجا فرما دینے ادیلان اس دنیا میں ہوتے ہیں پوری دنیا دارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی اولین غضب دیا مارا پیاما کھولو پتر کو آوے پتھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا کی باہو او یو لیسن باغ بہارا جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہو اسی دنیا جمع کرنے والے پڑھنے پہ تے اللہ والے کی کر دینے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دانش مندان تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو فرماتے ہیں دانش مندان داؤ کم نہیں دنیا دے دل لونا اس ووٹی سو خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا اس ووٹی نے سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا میاں صاحب فرما دینے اے دنیا ایک مسافر خانہ حضور ایک صحابی نہ گزرے تے نبی پاک نے دے کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سن فرما دنیا چے انج رمی جی میں کوئی مسافر رہندا ہے میں رات رحیم یارخہ گیا شام 4 بجے میں سیالکوٹ تو نکلیا رات 9-10 بجے پہنچیا تقریر کی تھی مڑ واپس آ گیا کیونکہ مسافر سن وہ میرا ٹھکانہ نہیں وہ عارضی ٹھکانہ سی
اتھے 2-4 گھنٹے واسطے رہ کے میں مڑ اپنے گھر واپس آ گیا. یہ مطلب مسافر جڑا ہوندہ ہے او دی کوشش ہوندی ہے جنی جلدی ممکن ہوئے گھر پہنچ جاؤں. تے بندیا تو دنیا تے مسافر آئے ہیں, ٹھکانہ تے تیرا پیچھے وے جتھے تو مڑ واپس جانا ہے. اللہ کی فرما رہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, فرمایا او جڑی آخرت نو باقی رہن والی ہے, ہمیشہ باقی, اتھے پکا رہنا ہے. اتھے تے بس گزرن آئے ہیں. انج سمجھ جی میں بس بازار دے ایک سیرے چو گزرے ہیں تو دوسرے چو گزر کے باہر نکل گیا, بس اتنا ہی سمجھ کہ بازار چو گزرن واسطے آئے ہیں. اتھے کدھر خریداری دے پیڑے نہ پہ جائیں, مت کدھر خریداری کردہ اتھے ہی اپنا دل لگا لمیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مثال دے کے ارشاد فرما دینے کیونکہ بحری جہاز سی نا ادھے ہر طرح دے مسافر سن. آپ فرما دینے کیوں مسافر بحری جہاز تھوڑی دیر واسطے ایک جزیرے تے ٹھہریا. جزیرہ بڑا خوبصورت سی. مسافر اترے, کپتان نے آکھیا کہ تھوڑی دیر سیر کر لو تے بس پھر اساں سفر جاری کرنا ہے. لوگ اترے, لوگاں نے سیر کی تھی, کچھ آ کے جہاز سے جلدی بہ گئے تو انہوں نے سیٹاں مل لئیوں. کچھ تھوڑی دیر بعد آئے, انہوں نے ویکھیا سیٹاں تے جگہ کوئی نہیں, او کھلو کے سفر کرنے واسطے تیار ہو گئے. تے کچھ ایسے ہو گئے جڑے انہوں نے خوبصورتی چنگی لگی, او جزیرے چی بہ گئے, او واپس آئے نہیں, جہاز چلا گیا. پر جدو شام ہوئی تھی شیخ سعدی فرماتے نے اتھے کدھرو شیر دی آواز آنا شروع ہو گئی, کدھرو لومڑ دی آواز شروع ہو گئی, کدھرو کسے جانور کوئی سپ نکل آئے. تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اوہو اسی تو خوبصورتی سمجھ کے اتھے بیٹھے رہ گئے. سانوں کی پتہ سی کہ رات میں دی حقیقت اتنے ڈرونی ہیں. آپ فرماتے نے بس اوہو چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس توڑوں ہاتھ پلے, اوہی چنگے نے جڑے اس دنیا دے بچو بس تھوڑی جی سیر کر کے گزر جان, اتھو عملان دی نیکیاں کما کے لے جان. اوہی لوگ بھلے رہ گئے. آرے باللہ لوگاں نے سانوں بار سمجھایا. حضرت رابعہ بصری کتنی بڑی اللہ دی ولی کاملہ. بھائی منو سچی دوستو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو, زمانے کوئی عورت جڑی نیک سی, ہزاراں تے لکھاں عورتاں نیک آئیاں, پر آ ممبران تے بیٹھ کے بھی حضرت رابعہ بصری دا نامی کیوں پکاریا جاندہ ہے. کتاباں چ بھی انہاں دا نام لکھیا جاندہ ہے, سیرت بھی انہاں دی پڑھی جاندی ہے, تعریفاں بھی انہاں دی کیتیاں جاندیاں نے. اودی وجہ کی ہے, وجہ تے قبولیت ہے. مگر اگلی گل جدو حضرت رابعہ بصری دنیا تو انتقال کیتا نا تو آپ کسے دکھا بچائیاں تے انہیں رشتہ دار نے پوچھے مائی صاحبہ اے جدو اللہ کو لگئیاں تو کی بنیا. آپ نے فرمایا جدو قبر چ منکر نکیر آئے نا تو انہوں آکے میں نے پہلا سوال کیتا مر ربک, تیرا رب کیڑا ہے. توجہ میرے بار رکھو, میں آخری گل کرن لگا, تیرا رب کیڑا ہے. آپ فرما لگیاں رب تے میرا اللہ یہ, پر جا کے اللہ نے میرا ایک پیغام دیو. تو انہوں عرض کرے ہو یا اللہ تیری 18,000 دی مخلوقات, 18,000 طرح دی مخلوقات تو پیدا کیتیاں, تے اینی مخلوقات پیدا کر کے انہاں چو ایک رابعہ ہے, تے اس رابعہ نو تو نہیں پلیا. تے اینیاں مخلوقات چو تو میں نو ایک نو نہیں پلیا, تے میرا تے ایک کوئی رب ہے, میں تے نو کیوں پل سکنے. میرا تے تو ایک کوئی رب ہے, میں تے لوکی میں بول سکتا نہیں. اصل تے تو اس کم آیا سائیں کہ میں رب دی معرفت حاصل کران. میں دیکھا میرا رب کون ہے, میرا پالنہار کون ہے, میرا رب میرا مالک کون ہے, انہیں میں نے دنیا تے کیوں بھیجیا. اصل تے اس معرفت واسطے میں تے تسی دنیا تے آئے سا. عارف گڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا ایک مسافر خانہ, کوئی آوے کوئی جاوے, سیدہ تھی زور محمد, اتھے پکے دیرے آوے. ایک سیدہ تھی زور محمد, اتھے پکے دیرے لاوے. جاؤ ہے قریب قبر
قبرستان ایک چکر لگا کے جمعہ تو بعد جایا جی اوتھے تواڈے ورگے کئی ماما دے لال لیٹے نے جڑے زندگی تے اپنے کپڑیاں نال پٹ نہیں سن پین دے دے اج انہاں دیاں قبراں تے جا کے ویکھ لیں انہاں دے نال سلام لینا والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں تے مٹی ڈالن والا بھی کوئی نہیں انہاں دے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دی گلی تے محلے تے کسے نوں یاد بھی نہیں او بھی کدے دنیا تے آئے سن نوجوان اوتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جنہاں دی ساری زندگی کوٹھیاں بنا دیاں گزر گئی جنہاں ساری زندگی پردیساں جو سوال سے گزاری میری دنیا بہتر ہو جائے دنیا بہتر ہو جائے پر اللہ نے قرآن چکی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا پروردگار نے فرمایا جڑی دنیا دی زندگی بل ویکھی جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا فضول کھیل تے تماشا فرمایا وللآخرۃ خیر و ابقا میاں محمد مرشد ترجمہ جو فرما دینے آپ فرما دینے لوئے لوئے بھر لے کڑی پانڈا پرنا شام پئی دن شام محمد تے گھر جا دین ڈرینا فرما دینے لوئے لوئے پرلا کڑیے جے تو پانڈا پڑنا یہ عملان دا پانڈا پرنا ہی چاہے تیری زندگی دی ہمیں لوئی اثر دا ویلا ہو گئے ڈیگر دا ویلا ہو گئے تے ڈیگر دے بعد ویکھ لے شام پہندے کو دیر نہیں لگ دی فرماتے نے بس شام ہون والی ہے تیری زندگی دی تے لوئے لوئے پرلا کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد پھر کر جاندی نے ڈرنا تو لہٰذا وقت تھوڑا ہے کم زیادہ کرنے والے دنیا والے پیڑے نہ پوو ہاں جے دنیا نو حضور دی اتباع تے عطائے کٹھیا بھی کر لو تے دنیا عبادت بن جاتی ہے تسی ہون جا کے رزق حلال کماؤ گے وہ بھی دنیا ہی ہے پر جے حرام کماؤ تے او عذاب دوزخ ہے تے جے حلال کماؤ تے اوہی آخرت وہی ثواب بن جاتا ہے یہ مطلب ہے دنیا بھی حضور دی عطائے تے کمائی جائے تے کٹھی کیتی جائے تے وہ بھی ثواب تے آخرت دا ذخیرہ بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے سانو آخرت دے واسطے کچھ ذخیرہ